دیا جا رہا تھا وہاں پر، اور یہ وہاں سے یہ ٹوکن لے کر لوگ جو ہے گودام پر جاتے تھے. جو خواتین تھیں وہاں پر اس دوران وہاں بھگدڑ مچی ہے، اور اس میں جو یہ سارے نقصانات ہوئے ہیں اور بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جب اتنا بڑا یہ ایونٹ کر رہے تھے، کر رہے تھے، تو نہ ٹاؤن انتظامیہ کو اطلاع دی، نہ انہوں نے مقامی انتظامیہ کو اطلاع دی، جبکہ یہ وہاں تنگ گلیاں ہیں، چھوٹی گلیاں ہیں جہاں پر ایسے واقعات کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں. اور اتنا بڑا جب مجمع جمع ہونا جو ہے وہ ایسے ہی جنہیں اطلاع ہوتی تو شاید اس کو آرگنائز کر لیا جاتا. اور جیسے یہ واقعے کی اطلاع ملی ہے وہاں پہ فوری طور پہ ہمارے ٹاؤن ناظمین کارکنان ایم ٹیم کے کارکنان وغیرہ سب لوگ موجود ہیں، اور مستقل طور پہ تمام ایم ٹیم کے کارکنان جو وہ یہاں کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف کرایا ہے، زخمی ہیں ان کے لیے، اور جو ایکسپائر ہو گئے تقریباً ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 13 خواتین اور ایک بچی جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ اس واقعے میں ہلاک ہوئی. جی ظاہر ہے، جس طرح میں نے بھی پہلے بتایا کہ 12 کے کہا جا رہا ہے کہ جامع گل میں نہیں لایا گیا. صدر ٹاؤن کے ناظم جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. تو بتائیے آپ کے پاس کوئی اس طرح کی اطلاع نہیں تھی؟ کیونکہ اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہوتی ہے، پولیس کی جانب سے بھی لاٹھی چارج ہوتا ہے کیونکہ بدنظمی ہوتی ہے. تو آپ کے علم میں نہیں تھا؟ نہیں، ہمارے علم میں کوئی نہیں تھا. اصل میں یہ جو صدر ٹاؤن کا ایریا ہے اس میں تقریباً ہر دکاندار 50-100 افراد کو راشن تقسیم کرتا ہے اپنے، کیونکہ یہ ہول سیل مارکیٹ ہے. کیونکہ یہ ہول سیل مارکیٹ ہے، یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو مخیر حضرات ہیں. یہ ہر سال ہوتا ہے، لیکن اس میں وہ مختلف وقفوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ایک 2-2 4-4 کاٹ کر کے. انہوں نے ایک ساتھ اس کو ایک دن رکھا اس کا اہتمام، اور یہ پہلے نیچے رکھتے تھے اور نیچے جو ہے کھلی جگہ میں تقسیم ہونے میں آسانی ہو جاتی تھی. اس دفعہ انہوں نے یہ سلسلہ رکھا کہ ان کے نیچے شاپ ہے، فرسٹ فلور پہ ان کا آفس ہے اور سیکنڈ فلور پہ آفس ہے، تو انہوں نے اوپر اس کا سلسلہ رکھا کارڈ تقسیم کرنے کا. تو جو خواتین کارڈ لے چکی تھی اور جو خواتین کارڈ لینے چڑھ رہی تھی وہ تمام ایک ہی سیڑھی تھی. اس سیڑھی سے چڑھنے میں اور اترنے میں ان دونوں میں آپس میں کلیش ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ واقعہ پیدا ہوا ہے، جس کی وجہ سے سیڑھیوں پر زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں، تنگ سیڑھیوں کے اوپر. آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کنجسٹڈ زیادہ جگہ تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ 18 جو ابھی فگر آ رہا ہے کہ خواتین اس میں ہلاکت ہوئی ہیں، تو سیڑھیوں کی وجہ سے یا حبس تھا یا دم گھٹا ان کا، یہ کیا ہوا؟ نہیں، سیڑھیوں کی وجہ سے نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا، جو کچھ لوگ جو ہے کارڈ لے چکے تھے، کچھ خواتین کارڈ لینے چڑھ رہے نہیں، لیکن چڑھنے اور اترنے کا ایک ہی راستہ تھا. جب جو اترنے والی تھی ان کو گوڈاؤن پہ پہنچنے کی جلدی کہ ہمیں کارڈ مل گیا ہم جا کے لے لیں. اچھا پھر ہوتا ہے محدود تعداد میں کارڈ کی تقسیم ہوتی ہے اور مانگنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو تعداد خواتین کی زیادہ تھی اور کارڈ محدود تھے، جس کی وجہ سے ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے کارڈ حاصل کر لوں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے اور یہ ہلاکتیں واقع ہوئی ہیں. اور 18 ہلاکتیں ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاؤں 13 ہلاکتیں ہوئی ہیں خواتین کی اور ایک بچی ہلاک ہوئی ہے. 14 ہلاکتیں ہوئی ہیں اب تک جو ہمارے پاس ہے، اور 3 زخمی ہیں جو ہاسپٹل میں داخل ہیں. اچھا بھائی، یہ کہ ہر سال یہ کرتے ہیں یا اس سال ہی شروع کیا، یا مطلب اس طرح سے کوئی علم نہیں لاتے ہیں آپ کے انتظامیہ کے، ٹاؤن انتظامیہ؟ یہ تقسیم ہر سال ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا تقریباً ہر دوسری تیسری دکان پہ اسی قسم کی تقسیم ہوتی ہے. کوئی 100 کارڈ تقسیم کرتا ہے، کوئی 500 کارڈ تقسیم کرتا ہے. صرف آٹا تقسیم نہیں ہو رہا تھا، یہ راشن تقسیم ہو رہا تھا پورا، 10 کلو چینی، 10 کلو آٹا. اور جیسے یہ کارڈ آپ کے ہاتھ میں اگر آپ یہ دیکھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں اس میں لسٹ موجود ہے کہ یہ لسٹ کے تحت جو ہے تقسیم ہو رہی تھی. اب جب یہ کارڈ مل کے وہاں راشن نہیں مل رہا تھا، وہاں صرف یہ کارڈ مل رہے تھے، کارڈ مل کے دوسری جگہ سے تقسیم ہونی تھی، لیکن کارڈ لینے کی جلدی میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی ہیں جو نہایت ہی افسوسناک ہے. 14 ہلاکتیں 14 ہلاکتیں اب تک، اس سے زیادہ نہیں ہے ابھی تک. پرائیویٹ کسی ہاسپٹل؟ یہ الگ بات ہے، جو سول ہاسپٹال میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ سب 14 ہلاکتیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ مزید ہلاکتیں نہیں ہیں. انجرڈ 3 ہیں، 3 انجرڈ ہیں، باقی جو معمولی انجرڈ تھے ان کو ٹریٹمنٹ کر کے روانہ کر دیا گیا تھا. اب کیونکہ یہ سارے کے سارے غریب لوگ ہیں تو ہماری بھی ہوگی کہ ان کے کفن کا اور دیگر چیزوں کا انتظامات ہم کریں، کیونکہ ان کے پاس ویسے ہی وسائل نہیں تھے، غریب لوگ تھے، زکوٰۃ کے لوگ لے آئے تھے. تمام جو وہ ہلاکتیں ہوئی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق افراد تھے اور جو کارڈ کے لیے آئے ہوئے تھے. بہت شکریہ. دلاور صاحب جو ہے وہ صدر ٹاؤن کے ناظم تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ جو شخص ہے افتخار چودھری یہ ہر سال کرتا ہے، مگر جو ہے وہ انتظامیہ کو علم میں نہیں لایا گیا. اس مرتبہ بھی یہ ہوا کہ انتظامیہ ڈیولپ ہوئی کہ اتنی بڑا حادثہ، جو دلاور صاحب کہہ رہے ہیں کہ 14 افراد اس میں جو ہے وہ ایکسپائر ہوئے ہیں، خواتین جہاں بحق ہوئی ہیں، جبکہ جو دیگر سورسز سے جو اطلاعات مل رہی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو دیگر جہاں بحق ہونے والے جو افراد ہیں ان کو پرائیویٹ یا نجی اسپتالوں میں لے جایا گیا ہو، یا ان کے لواحقین ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ان کی ڈیڈ باڈیز کو لے گئے ہیں. یہاں تک ان کا کہنا ہے کہ 14 ڈیڈ باڈیز کو لایا گیا ہے، اور انہوں نے ان کو کنفرم کیا ہے، اور کا کہنا ہے کہ 3 جو زخمی ہے ان کو یہاں پر طبی امداد دی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ جان بچائی جائے. ہمارے ساتھ جو ہے ان کی ایک اور ایم پی جو ہے وہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس افسوسناک تھانے سے؟ یہ سب سے پہلے تو میں انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور ایسے واقعات
کہ مطلب ایک اچھا کام بھی اگر مینج کر کے اس کی پلاننگ کر کے نہ کیا جائے تو ریزلٹس پھر ایسے ہی ہوتے ہیں. اگر انتظامیہ کو ٹاؤن کو اعتماد میں لے کے ان سے ساتھ بیٹھ کے پلان کر کے کسی کھلی مقام پہ کیا جا رہا ہوتا, ایک اچھا نیک کام کر رہے تھے, میں ان کو یہ نہیں کہوں گی مگر کیونکہ پلاننگ نہیں تھی اس وجہ سے جو ہے یہ اتنا بڑا. آپ ہمارے ساتھ رہیے, میں آپ کو سوری یہاں پر انٹرپٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر وفاقی وزیر اطلاعات, ان سے بات کرتے ہیں اور پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. اب قاہرہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاہرہ صاحب, اب یہ اتنا ایک زیادہ افسوسناک و ہلا دینے والا واقعہ ہے کہ اس میں زیادہ تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ اس واقعے کا ذمہ دار کون ہے, 18 ہلاکتیں یا کم از کم 14 جانیں چلی گئیں مفت راشن کے حصول میں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی ذمہ داری دیکھیں, جو جس صاحب نے یہ مفت راشن کا انتظام کیا تھا ان پہ تو نہیں, میرا خیال ہے ڈالنا بھی مناسب نہیں ہوگا, لیکن اس کی انویسٹیگیشن کر کے تو انویسٹیگیٹر ہی صحیح بتائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور اس کا اگر زیادہ بہتر ارینجمنٹ ہوتے اور انتظامیہ کو پہلے لوکل انتظامیہ کو اطلاع ہوتی تو شاید اس طرح کے کیوز نہ بنتے اور اس طرح کی اسٹیمپیڈ نہ ہوتا. قاہرہ صاحب, مقامی سطح پر غفلت ہوئی ہے انتظامیہ کی طرف سے اب یہ نہیں, آپ یہ مانتے ہیں نہیں, اس لیے کہ یہ جو صاحب تقسیم کر رہے تھے قطع نظر اس بات کے کہ انہوں نے اطلاع کی تھی یا نہیں کی تھی, لیکن گزشتہ 10 سالوں سے اس علاقے میں یہ سلسلہ جاری تھا, تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کہ آج پہلی مرتبہ ہوئی ہو؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یقیناً مقامی انتظامیہ کو اور بھی بہتر کرنا چاہیے, لیکن انتظامیہ کی صورتحال آپ کے علم میں ہی ہے. آلریڈی ہماری ساری انتظامیہ جو ہے وہ اوور آکوپائڈ بھی ہے, لیکن اگر کسی واقعے کی کسی مناسب جگہ کی اطلاع پہلے دے دی جاتی ہے تو اس کی ضرورت کے مطابق وہاں پہ انٹینسٹی کے مطابق, اہمیت کے مطابق وہاں پہ سیکیورٹی کے ارینجمنٹ کیے جاتے ہیں. یہ ایک فلنتھراپسٹ, کسی خدا ترس بندے نے یہ انتظام کیا تھا. یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ذمہ داری میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے اس نظام کے اوپر ہے. پاکستان کے اندر ہم تو کوشش کر رہے ہیں اس طرح کا نظام جو ہے, جس طرح سستے آٹا ہے, سستا چینی ہے, سستے بازاروں کے اوپر بھی بہت سارا رش رہتا ہے, تو اس رش کو کنٹرول کرنے کا ایکچوئل طریقہ تو یہی ہے کہ جب تک ہم پاکستان کے اندر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا پراپر نظام قائم نہیں کرتے, اور لوگوں کی سہولت کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے تو پچھلے سال 34 ارب روپیہ, اس سال 70 ارب روپیہ رکھا ہے کہ ہم کیش سبسڈی کے طور پہ لوگوں کو, جو ولنریبل کلاس ہے, جو غریب لوگ ہیں, ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں کیش کے رنگ میں. اور پہلے ہم نے 1000 روپیہ رکھا تھا, اب ہم نے اس کے ساتھ انشورنس بھی ایڈ کی ہے, اب ہم اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ایڈ کر رہے ہیں, اور رقم کو بھی شاید بڑھایا جا رہا ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے تاکہ نارمل مارکیٹس کے اندر لوگ جو ہے وہ اپنی ان کی کیپیسٹی بہتر ہو جائے اور وہ بائنگ کر سکیں. وہ شاید مناسب رستہ ہوگا. بالکل قاہرہ صاحب, آج جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ہماری توجہ دوبارہ مبذول ہوتی ہے ان تمام تر واقعات کے پیچھے جو کور ریزن ہے اس جانب. اب ایک زرعی ملک میں ہم بیٹھے ہیں اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ سستا آٹا, سستی چینی, چینی کا بحران, ذخیرہ اندوزی, مفت راشن, تو یہ بھی تو حکومتی سطح پر اوور آل ایک کہیں نہ کہیں لوپ ہول ہی ہے, جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ آٹے کے حصول کے لیے, چینی کے حصول کے لیے, راشن کے حصول کے لیے اتنی لمبی قطاریں لگ رہی ہیں کہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, اور ہم ایک زرعی ملک میں بات کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں, زرعی ملک کے اندر